جب بھی کہیں کسی بھی قسم کا جواب فراہم کرنے سے بالکل پہلے تم خود ہی اپنے آپ کو مکمل جواب دیتے ہو تو وہ مقام حقیقت میں بہت ہی زیادہ بہترین اور اچھا ہے۔ یہاں ہمیں خاص طور پر اس بات پر کام کرنا ہے کہ اس کا گہرائی سے مشاہدہ کریں اور اسے اچھی طرح دیکھیں اور پھر اسے مزید مضبوط بنائیں۔ جہاں کہیں بھی ذکر ہو فوراً ایمان لے آئیں اور بیٹھ جائیں۔ جہاں کہیں بھی ان کا نام آئے فوراً احترام سے ان کے پاس جا کر بیٹھو، بالکل ان جیسے بن جاؤ۔ جب اس محفل میں داخل ہوتے ہو تو اچانک ان کا نور تمہیں گھیر لیتا ہے۔ اگر تم باہر بیٹھو تو پھر اس کا حصہ تمہارا نہیں ہے۔ یہ خود بخود نہیں ہے کہ تم سلام کرتے ہو، اگر سلام نہ کرو تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی تم نور میں داخل ہوتے ہو اور سلام کرتے ہو گویا تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے سامنے تسلیم ہو گیا ہوں، یعنی میں نے اپنی ہر چیز، اپنا جسم، اپنا دین، اپنا طریقہ، سب کچھ ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جیسے ہی سلام کیا ہم ان کے ہو گئے، ہم محمد اور آل محمد کے ہو گئے۔ جہاں کہیں بھی ان کا ذکر ہو، خاص طور پر جہاں لوگ اللہ کی قربت کے لیے جمع ہوں، بغیر کسی سبب، بغیر کسی وجہ، بغیر کسی دعوت کے، بغیر مال دینے کے، بغیر کوئی نیکی کا کام کرنے کے، بغیر چندہ جمع کرنے کے، یا یہ کہ فلاں کام کرو تو ثواب ملے گا، یا فلاں جگہ مسجد بنائے تو یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ نماز جماعت پڑھانا، نماز کے مسائل سکھانا یا احکام دینا یہ مقصد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بالکل خالی۔ لوگ آتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، کچھ نہیں، بس تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، بس تھوڑا سا، اچھی آوازیں، اچھی تلاوتیں اور اچھی دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن جیسے کہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ بھی مجلس کو خالی نہیں چھوڑتا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی ایک بات بھی کرتا ہے اور وہ باتیں بھی ہر شہر میں ادھر ادھر کی باتیں، اور بس یہ سب بھی بے مقصد ہیں، بالکل نہیں۔ کوئی آیا تم سے بات کرے، سنو تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا تم نے مسئلہ سیکھا ہے، تمہاری عمر کتنی ہے؟ یہاں بھی میرے پاس آتے ہو، مسئلہ پوچھتے ہو، کیا تم نے مجھ سے کچھ سیکھا ہے؟ اگر کسی نے ایک بات بھی سیکھی ہو، ایک حدیث بھی یاد کی ہو، فرائض میں سے کچھ بھی، تو یہاں سے تم کچھ نہیں لے جا سکتے۔ تمہارے ساتھیوں کو یادداشت کا تالا لگانے کی ضرورت نہیں، یادداشت کا تالا تو اسے چاہیے جو نقدی کھاتا ہے، جسے ابھی ضرورت ہے، جس کے پاس ہے وہ ابھی نہیں کھاتا۔ یادداشت کا تالا تو بجلی کے کھلنے کے لیے ہے۔ جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے، جب اس کے پاس ہے تو وہ کھاتا ہے، جب نہیں ہے تو نہیں کھاتا۔ اسے یادداشت کا تالا نہیں چاہیے، اسے ایک جیب چاہیے جس میں کچھ ڈال سکے۔ جب تمہارے پاس نہیں ہے تو جب بھی کچھ ملے گا کھا لو گے، اور جب نہیں ہے تو نہیں کھا سکو گے۔ جیب کا کیا کرو گے؟ مجھے چھوڑو، یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ تمہیں جیب کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے پاس 20 جیبیں ہیں، سب خالی ہیں، میرے پاس خود ہے، لیکن اگر کتاب کھول بھی لوں تو کیا فائدہ، اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ جیب میں کیا رکھا؟ اس میں ڈالنے کے لیے آپ نے کون سا پیسہ استعمال کیا؟ یہ عجیب بات تھی کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے اور پھر بھی کھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ عجیب ہے، مومن کا دھاگا اس کے ساتھ نہیں ہوتا جب بھی وہ کھاتا۔ جب بھی خدا دیتا ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور جب وہ نہیں دیتا وہ حاصل نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ اسے پانی دیں گے تو یہ کھائے گا، لیکن اگر آپ اسے پانی نہیں دیں گے تو یہ نہیں کھائے گا۔ اس میں پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اسے نہ دیں۔ خدا، جب آپ اس شاندار بار میں آرام سے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں تو پھر بھلا کیا چیز غائب ہے؟ پردہ دیکھا، میری دلی دعا ہے کہ آپ سب پیارے لوگ صبر کریں جب تک کہ اس خوبصورت میوزیم میں صبر نہ آ جائے۔ ہم سب کا یہ پختہ ایمان ہے کہ صبر ہی ہر خوشی کی اصل کلید ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہر خوشی کی کنجی کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف صبر ہے۔ مفتاح الفرج، مفتاح الفرج کا صبر۔ صبر اور مفتاح الفرج یعنی خوشی کی کنجیاں۔ ہر مصیبت میں صبر، دنیا میں صبر، بے پیسوں میں صبر، بے روزگاری میں صبر، روٹی نہ ہونے میں صبر، پھر آتا ہے دوست نہ ہونے میں صبر، پھر عبادت نہ ہونے میں صبر، پھر دیکھیں اور کیا، جہاں بھی مشکل آئے صبر۔ یاد رکھو، کنجی صبر ہے۔ کچھ نہ کہو، کچھ نہ بولو، رونا اچھا ہے، عاجزی کرنا اچھا ہے، التجا کرنا اچھا ہے، بس کبھی اتنے پریشان نہ ہو جاؤ کہ شور مچاؤ یا برتن توڑ دو۔ غصہ آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن کافر بھی ہو جاؤ
تو جا کر دروازہ نہ توڑو. دیکھا ہے کسی نے دروازہ توڑا تو کس گھر کا سکون برباد ہوا؟ کس گھر کو اس نے شکر سے محروم کر دیا. ضرورت بھی تھی، یہ نہ سمجھو کہ بلا وجہ شکر ختم ہو گیا. وہ محتاج تھا، انہیں ضرورت تھی کہ کسی کو لے جائیں تاکہ ان کا کام بن جائے. آدمی جس کا محتاج ہو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے. کوئی اگر کسی کا محتاج ہو تو اس کی زندگی میں آ کر گستاخی کرے، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ خود ہی نہیں جانتے. میں نہیں چاہتا کہ میں مصیبت سناؤں. نہ میرا دل ہے، نہ مجھے یہ پسند ہے کہ آپ کو رلاؤں. میں چاہتا ہوں شاید ہنسی آ جائے. آپ سب فائدہ اٹھائیں، مل کر ہنسیں. اس دنیا میں جب تک ہیں کچھ لمحے خوشی کے گزار لیں. بلکہ آؤ رونے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، خدا کی بھلائی کے لیے حاضر ہوں اور ایک جھپکی لیں. یہ دنیا سونے کی جگہ ہے، سونے کی آرام دہ جگہ ہے. یہ مرنے اور رینگنے کی جگہ ہے، اور یہ اس دنیا میں مرنے والوں کی جگہ ہے. اب ہم نے کہا سو جاؤ، تھوڑا سو جاؤ. اگلی بار تک الوداع. چنو سلام. بخیر و عافیت منزل مقصود تک پہنچنا